کہ JUI کے حوالے سے اور اپوزیشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی کے حوالے سے کیا پیغام ملا ہے؟ اور ساتھ ہی عمر ایوب صاحب چونکہ KP میں کل پھر واقعہ ہوا، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اسٹریٹجی کیا ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ کی بھی وہاں حکومت ہے؟ دیکھیے کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق، جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ JUI ہو یا کوئی اور ہو. ہم نے بالکل دعوت دی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا. ہم یہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ اس لمحے ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہی عمران خان کا پیغام ہے. ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے، ہم دعوت دے رہے ہیں برابری کی بنیاد پر، ایک ڈگنیٹی کی بنیاد پر. ہم کہہ رہے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو. جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ حق ہم لے کر رہیں گے. اس حق کے لینے میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہو تو چلو ہمارے ساتھ. یہ تمہارا فرض ہے، تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اگر تم آج ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے. یہ ہے ہمارا پیغام. آپ نے ان کا سوال کا جواب دے دوں. ٹکا خان صاحب، آپ نے پوچھا تھا KPK میں دہشت گردی کے حوالے سے. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہشت گردی، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری حکومت تھی پہلے، مرکز میں بھی آپ کے ملک میں دہشت گردی کم ہو گئی تھی. یہیں پہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ جنرل باجوہ بھی تھے، جنرل فیض بھی تھے، اور آرمی کے ہائی کمانڈ کے اور لوگ بھی تھے. اور وہاں پہ جس وقت سوال ہوا تھا اور کئی لوگوں نے کہا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہر جنگ کا اختتام نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہوتا ہے، نمبر 1. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. نمبر 2، یہاں پہ دہشت گردی یا سر اٹھا رہی ہے تو ذمہ داری کس کی؟ وہ ادارے کس کے کنٹرول میں ہے؟ KP کے کنٹرول، KP گورنمنٹ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جن کی ڈیوٹی وہاں پہ تعیناتی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہی تو سوال میں نے اٹھایا ہے. یہی میں نے بات کی ہے کہ آرمڈ فورسز کا سربراہان اور اس وقت کی یہ فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم، یہ لوگ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ کے ایسٹس، آپ کے اثاثے جو انٹیلیجنس کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، شبلی فراز صاحب کیا کر رہے ہیں، چودھری اعجاز صاحب کیا کر رہے ہیں، مستی خیل خان کیا کر رہے ہیں، عمر ایوب کیا کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے ساتھی کیا کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جا کے ان کے گھر کو تباہ و برباد کرنا. جب یہ کام ہوگا اور مسنگ پرسنز آپ کے ہوں گے، پھر انٹیلیجنس فیلئر ہوگا. اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ضرور فی الفور بنے، اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ان انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ہونی چاہیے، اور جو افسران اس پہ جن کی غفلت ہے ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے اور چینج اوپر سے ہونا چاہیے. آپ نے کل کہا تھا کہ عمران خان نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خصوصی میسج دیا ہے. کیا وہ میسج آپ صرف مولانا فضل الرحمان کو کہیں گے، بتائیں گے، یا عوام کو بھی بتائیں گے؟ کہا کیا انہوں نے؟ نہیں، میں نے عرض کر دیا جی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بالکل بات کیجئے اور آگے بڑھنے کی بات کیجئے اور اکٹھے آگے بڑھنے کی بات کیجئے، اور بات یہی کرنی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرض ہے ہمارا. ان کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی جنگ لڑیں. سلمان صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ قرض واپس آیا ہے یا پیسے ملے ہیں تو اس پر شادیاں بجائے جا رہے ہیں. 25 اکتوبر 2018 کو جب سعودی عرب نے پیکج دیا تھا تو خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا. پھر 2019 میں جب IMF نے قرض دیا تو اس وقت بھی خان صاحب نے شادیاں بجائے تھے اور سب کچھ نے قرض میں مل گیا. تو اس وقت اور اس وقت میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور یہ جو ہمارا ایک وتیرہ ہے، یہ چینج کیوں نہیں ہوتا ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود؟ دوسرا یہ کہ آج کیا مولانا فضل الرحمان نے جمعیت علماء اسلام سے برات نہیں کیا؟ آج کیا کہا؟ آخری کیا تھا؟ آخری جملہ کیا تھا؟ آپ نے کوئی ٹیلیفونک رابطہ کیا جمعیت علماء اسلام سے؟ نہیں، آج رابطہ نہیں کیا. باقی عمر ایوب صاحب اس وقت بھی وزیر تھے، آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یہ آپ کو بتائیں. میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں جی، جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں، کیونکہ میں خود منسٹر فار انرجی بھی رہا ہوں اور منسٹر فار اکنامک افیئرز رہا ہوں، اور یہ فگرز میرے فنگر ٹپس میں ہیں. نمبر 1. نمبر 2،
پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ قرضے کی ادائیگی زیادہ ہوئی ہے واپس جو کیے گئے ہیں. نمبر 2 اس پہ نمبر بات کر رہا ہوں جو 25 اکتوبر 2000 جی ہم نے بھائی جان میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قرضہ یا سعودی عرب دیتا ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹل پیکیج کے حوالے سے کیا تھا. ہم خود اس وقت میں پاور منسٹر تھا اور ان کی انویسٹمنٹ آپ کی آ رہی تھی. انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں آپ کے 2 پاور پروجیکٹس میں کرنا چاہ رہے تھے. نمبر 2 نمبر 3 آ جائے اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت جب اس کو ایڈوانس سٹیج پہ لے کے آئے ہماری حکومت ختم ہوگی. نمبر 3 جو ضروری بات ہے کہ آپ کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی سیشن میں آپ آئیے گا یا جو ساتھی وہاں پہ آج کل بھی ڈسکشن ہوئی ہے آڈٹ پیرز ہے میرے سامنے ان ساتھیوں سے لے لیجیے گا جو آپ نے اس سال قرضے کی ادائیگی آپ نے کی ہے پچھلے 2 سالوں میں اس کا حجم آپ کا 120 ارب روپے پرنسپل اور انٹرسٹ ری پیمنٹ میں زیادہ ہوا ہے کیونکہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو مس کیلکولیٹ کیا اور اس پہ ہم نے باقاعدہ ان سارے اداروں کو کہا ہے کہ جی جنید خان صاحب جو چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور ہمارے صوبائی صدر ہیں کے پی کے انہوں نے ان کو سمن کیا کہ وہ آ کے اس کو ہمیں بتائیں. ایک صرف انٹرسٹ اور پرنسپل کی ری پیمنٹ میں حجم 120 ارب روپے سے زیادہ ہوا ہے اور آپ کا جو قرضہ ری شیڈیول ہوا ہے اس کا حجم اس وقت تک 2930 ارب روپے بنتا ہے اور یہ اور بھی زیادہ ہوگا. یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب